قل الحق من ربکم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ، احاط بہم سرادقها، گھیرا ان کو اس آگ کے پردوں نے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی پانی کے ساتھ جو ہوگا تلچھٹ کی طرح، یشوی الوجوہ، اور چہروں کو جلا ڈالے گا، بئس الشراب، بہت ہی برا مشروب ہے، وساءت مرتفقہ، اور بہت ہی برا آرام ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم نہیں ضائع کرتے بدلہ اس کا جس نے اچھا عمل کیا۔ سورۃ الکہف کے دروس چل رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ روکے رکھے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا دل کرتا ہے آپ کے پاس بیٹھنے کا، آپ سے گفتگو کرنے کا، آپ کی گفتگو سننے کا دل کرتا ہے، لیکن آپ کے پاس یہ غریب قسم کے لوگ، غلام قسم کے لوگ، جن کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں آتے۔ ہم آپ کی بات سنیں گے، یا تو آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں، یا ہمارے لیے کوئی علیحدہ آپ وقت مقرر کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں ان کے لیے علیحدہ وقت نکال لوں تو ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ میری دعوت کو یہ قبول کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو اپنی مجلس سے اٹھانے سے روک دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ جمے رہیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ کن کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صحابہ رب کو پکارتے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے، یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ جو رب زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، چاند اور ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کا جو رب ہے وہ رب کہہ رہا ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور پھر ان کی نیت بھی خراب نہیں ہے، یریدون وجہ، وہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اٹھانا تو دور کی بات ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، آپ اپنی نظر شفقت بھی ان سے نہ اٹھائیں، آپ اپنی نظر شفقت بھی ان سے نہ اٹھائیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتداء اسلام لانے والے یہ لوگ، بدأ الاسلام غریباً،
اسلام کو ابتداءً غریب لوگوں نے قبول کیا ہے، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور ان قریب قرب قیامت میں یہ غریب لوگوں کے اندر ہی سمٹ کر آ جائے گا۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان غریب لوگوں کے لیے۔ ابتداءً بھی اسلام کو قبول کرنے والے یہ غریب لوگ تھے، اور بعد میں بھی قرب قیامت بھی اسلام لوٹ کر دوبارہ سمٹ کر ان غریب لوگوں کے اندر آ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اصحاب کہف میں کیا ہے، سورۃ الکہف کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کی اصحاب کہف کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، ان کی اصحاب کہف کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کہ اصحاب کہف نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنی ملازمتیں چھوڑ دی، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر آ گئے۔ صحابہ نے بھی یہ ساری چیزیں چھوڑی، ایمان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ میں آ گئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کا ایمان مضبوط تھا، اس طرح ان غریب صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان، حضرت مقداد، حضرت بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے صحابہ کا ایمان اسی طرح مضبوط ہے جس طرح اصحاب کہف کا ایمان مضبوط ہے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف موقعوں پر اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم اس چیز پر زور کیوں دیتے ہیں؟ اصحاب رسول کی عظمتوں کا دلوں میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارا سارا کا سارا دین جو ہے وہ صحابہ سے آیا ہے۔ حضور نے اگر نماز پڑھی ہے تو اس نماز کے گواہ صحابہ ہیں، حضور نے اگر زکوٰۃ دی ہے تو اس کے گواہ صحابہ ہیں، حج سکھایا ہے تو اس کے گواہ صحابہ ہیں، حضور نے ایک ایک عمل کیا، صحابہ نے ان اعمال کو، ان افعال کو، ان اقوال کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، محفوظ کر کے صحابہ نے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے صحابہ کوئی عام نہیں ہے۔ اتفاق سے آج 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن، 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن۔ اکثر لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے کنڈے پکاتے ہیں۔ یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ لوگ جو اہل تشیع ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے نعوذ باللہ ارتد الناس کلہم الا الثلاث، کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو صحابہ مرتد ہو گئے۔ وہ تو کہتے ہیں 3-4 کے علاوہ باقی صحابہ مرتد ہو گئے۔ ہمارا ایمان اور نظریہ ہے کہ نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، بے شک نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور جس نے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، کائنات کے ولی، کائنات کے کتب اور ابدال بھی اکٹھے ہو جائیں، اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ نبی کی مجلس اتنی عظیم ہے، آپ کی ایک نگاہ ہی ایسے کامل کر دیتی ہے کہ بعد والا پوری زندگی سجدے کے اندر رہے، اتنا کامل وہ نہیں ہو سکتا جتنا نبی کی ایک نظر صحابی کو کامل بنا دیتی ہے، جتنا نبی کی ایک صحبت صحابی کو کامل بنا دیتی ہے، اتنا بعد والا اگر پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اتنا کامل وہ نہیں بن سکتا۔ تو کہتے ہیں اس دن 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام پر ہم ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ میرے دوستو، امام جعفر صادق کی پیدائش 22 تاریخ کو نہیں، رجب کے مہینے میں ہے ہی نہیں ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں، اور وفات شوال کے اندر، وفات شوال کے اندر، پیدائش رمضان المبارک کے مہینے میں، رجب کے مہینے کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں۔ پہلے وہ لوگ رجب کے کنڈے کرتے تھے 22 تاریخ کو، اور چھپ کر رات کے وقت کھاتے تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے کھانا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اندھیرے میں کھانے چھپا کر کرتے تھے، کیونکہ آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے،
آج انہوں نے دن کو شروع کر دیا اور کہا کہ یہ تو ہم امام جعفر صادق کے نام پر کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون صحابی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل ان کے بیان کیے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور ان دونوں کے اختلافات ہوئے، وہ اختلافات کیا تھے؟ قاتلین عثمان کے بارے میں تھے، ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا۔ اختلاف کیا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، حضرت امیر معاویہ اور بہت سارے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیونی میں تھی، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ان سے بدلہ ابھی لینا چاہیے، وقت گزر گیا تو یہ یہاں سے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ کیونکہ اسی لشکر کے اندر موجود تھے، ان کو نکالنا، ان کو جدا کرنا، ان کو پہچاننا مشکل تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن اس وقت ان کو نکالنا، پہچاننا، بدلہ لینا مشکل ہے۔ بس یہ اختلاف تھا، یہی بس اختلاف تھا، اور تھا بھی کس کے بارے میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے بارے میں۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اسلام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا۔ میں اور آپ اگر پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو، اپنی دکان پر حساب کرنے کے لیے کس کو رکھیں گے؟ ایسے آدمی کو رکھیں گے کہ جس پر اعتماد بھی ہو، لکھنا بھی جانتا ہو لیکن اس پر ہمیں اعتماد بھی ہو کہ کل کہیں ہمارا نقصان ہے۔ جب ہم اگر ان پڑھ ہیں تو اپنی دکان پر حساب و کتاب کے لیے اپنے اعتماد والے آدمی کو رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کے بعد، کیونکہ حضرت امیر معاویہ لکھنا جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لکھنے کی ذمہ داری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو متاخر الاسلام ہے، وہ تو آخری دور کے اندر مسلمان ہوئے، ان کے اسلام لانے کے بعد سورہ انفال ہے نازل ہوئی ہے، ان کے اسلام لانے کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی ہے۔ جتنا بھی اس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے، موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کے خط تھے، بادشاہوں کے نام خط لکھے، ان میں سے اکثر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے لکھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اتنا اعتماد تھا، اتنا اعتماد تھا کہ قرآن لکھنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر رہے ہیں، بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب مقرر کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا صاحب السر معاویہ، معاویہ میرا رازدان ہے، فمن احبہ فقد نجا، جس نے اس سے محبت کی وہ نجات پا گیا، ومن ابغضہ فقد ہلک، جس نے حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھا، جس کے دل میں امیر معاویہ کا بغض ہے، فقد ہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب سے بچا لے۔ یجعل اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئیں گے اور ان پر ایمان کے نور کی چادر ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا اول من جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو جہازوں پر، بحری جہازوں پر جہاد کرے گا، اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، وہ لشکر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیار کیا۔ 62 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو تو اتنا مقام ہے، ہمارے دلوں کے اندر تو سارے صحابہ کا مقام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ساروں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہے۔
اندازہ لگائیں اللہ کی رضا کا وہ سرٹیفکیٹ جو اللہ نے صرف صحابہ کو دیا ہے، اللہ نے صرف صحابہ کو دیا ہے، کسی اور کو رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ہمیں رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، اور رضا کا سرٹیفکیٹ ہمیں ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ دنیا کی زندگی کے اندر مشقتیں برداشت کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، قبر کے اندر سوال و جواب دینے کے بعد، پل صراط سے گزرنے کے بعد جب ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، اتنی منزلیں طے کرتے کرتے جنت میں پہنچ جائیں گے، اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کے دن میں تم سے راضی ہوں، فلا اسخط بعده ابدا احلت علیکم رضوانی، میں نے اپنی رضا تمہیں دے دی ہے، تم سے راضی ہو گیا ہوں، فلا اسخط بعده ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وہ رضا کا سرٹیفکیٹ جو ہمیں جنت کے اندر ملے گا، صحابہ کو اللہ نے دنیا کے اندر دے دیا. صحابہ کو اللہ نے وہ رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا. آپ سنتے رہتے ہیں صحابہ کی عظمت. صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے سب سے بڑی یونیورسٹی خانہ کعبہ عطا فرمائی. اس سے بڑی یونیورسٹی کوئی نہیں. جو نصاب اللہ نے عطا فرمایا قرآن، اس سے بڑا نصاب کوئی نہیں. جو استاد عطا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑے استاد کوئی نہیں. پھر صحابہ کا مقام کیا؟ اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کے پیچھے بھی پاؤ چلو گے راہ ہدایت پر پہنچ جاؤ. اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تار و تشریح کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض کیا میرے بغض کی وجہ سے بغض کیا. وخیر امتی قرنی، میری امت کے سب سے بہتر لوگ پہلے زمانے کے لوگ صحابہ ہیں. صحابہ سب سے پہلے لوگ ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی. لا تمس النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ. تو صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے. ان اللہ اختارنی، پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے. واختار علی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. وجعل منهم اسحارا وانصارا، ان صحابہ میں سے میرے سسرال کو چنا ہے، میرے یار و مددگار کو چنا ہے. فمن سبہم، جو ان کو برا بھلا کہے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے آدمی کے نہ فرض قبول کرتے ہیں نہ نفل قبول کرتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، ان اللہ اختار اصحابی العالمین سوى النبیین والمرسلین، اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کے علاوہ پوری کائنات میں سے میرے صحابہ کو چن لیا. واختار منهم اربعۃ، صحابہ میں سے بھی 4 کو چن لیا. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے سارے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، سارے کے دلوں کو دیکھا، اپنے محبوب کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کو پھر چن لیا. تو صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے. اللہ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے کفر اختیار کرے. اللہ نے اختیار دے دی ہے، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ نے اختیار دے دیا ہے، دونوں راستے دکھا دیے. فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے سیدھے راستہ اختیار کرے ایمان لائے، جو چاہتا ہے کفر اختیار کرے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا آپ ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجیں گے، آپ ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجیں گے کہ
زبردستی آپ نے ان کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ قرآن مجید کی دعوت ان تک پہنچا دینا، توحید کی دعوت ان تک پہنچا دینا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا. اگر یہ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے، کل قیامت والے دن یہ دیکھ لیں گے. فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، پھر ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کی ہے، احاط بہم سرادقها، آگ کے پردے ان کو قیامت والے دن گھیرے ہوئے ہوں، اس آگ کے اندر یہ ہوں گے. فرمایا وہیں یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، اگر یہ فریاد طلب کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی. کالمہل، مہل ابلتے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں، گرم پانی کو بھی کہتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، ایسا گرم پانی پلایا جائے گا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتڑیاں بھی کٹ جائیں گی. اتنا گرم پانی ہوگا، لیکن پیاس کی اتنی شدت ہوگی، ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، پھر جہنم کی آگ، لیکن پیاس کی اتنی شدت ہوگی پھر بھی اس کو پیئیں گے، گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے. جب چہرے کے قریب لے کر جائیں گے، قرآن کہتا ہے یشفی الوجوہ، ان کا چہرہ جل جائے گا. پھر جہنمیوں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی. اور سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، کیونکہ جہنم تو اوپر مقام پر ہے، جنت تو اوپر مقام پر ہے، جہنم نیچے ہے. وہ کہیں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء، ہماری طرف پانی بہاؤ، اوپر سے پانی پھینکو ہماری طرف. او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق میں سے کچھ ہمیں دے دو. جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافر پر حرام کر دی. کون سے کافر؟ الذین، وہ کافر اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا، دنیا کے اندر انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا. ان کے لیے آج اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی. ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت ان کا کھانا ہو، طعام الاسیم، گنہگار لوگوں کا کھانا ہو، تھور کا درخت، بڑے بڑے کانٹوں والا درخت، کالمہل یغلی فی البطون، اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. تو فرمایا بئس الشراب، برا مشروب ہے، وساءت مرتفقا، اور برا ہے، بری ہے آرام کرنے کی جگہ. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قدر کرنے والے، ہم لوگوں کے اعمال کی قدر کرنے والے ہیں. اللہ اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اس کے بدلے 10 دیتے ہیں. اگر کوئی گناہ لے کر آتا ہے اس کو صرف ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی کرتا ہے تو 10 گناہ ملتا ہے، اور یہ بھی 10 گناہ کم از کم 10 گناہ ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. اصل اجر تو اخلاص پر ہے، جس کا جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کا اجر زیادہ ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا اخلص فی دینے کا، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر. یکفی کا قلیل من العمل، تھوڑا سا عمل بھی تیرے لیے زیادہ ہوگا. تو جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل کا وزن ہوگا. اولئک لہم، یہی لوگ ہیں جنات عدن، جن کے لیے ہمیشگی کے لیے جنت ہے، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جن کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں. سونا دنیا کے اندر مردوں پر حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم کھا کر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے مردوں کے لیے حرام کی. سونا عورتیں پہن سکتی ہیں، ریشم کا کپڑا عورتیں پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے حرام. لیکن جنت کے اندر جائز ہوگا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سونا، یاقوت، موتی، مرجان، یہ ساری چیزیں ہوں گی جنتیوں میں، یہ ساری چیزیں پہنائی جائیں گی.
اور اسی طرح بعض لوگ لوہے کے کڑے پہن لیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہے، لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا جو ہے وہ زیور ہے۔ لوہے کے کڑے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ اکثر لوگ لوہے کے کڑے پہن لیتے ہیں، لوہے کی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ہاں، چاندی کی انگوٹھی 3 ماشے 4 ماشے ایک انگوٹھی، اس کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ لوہے کے کڑے، لوہے کی انگوٹھیاں، یہ مدریاں، حتیٰ کہ آج کل تو لوگ کانوں کے اندر ڈالتے ہیں، یہ تو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ تو بالکل قطعی طور پر حرام ہے۔ تو فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور یہ کپڑے سبز باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر، اوپر اونچے اونچے تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، اللہ فرماتے ہیں کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کتنی اچھی آرام گاہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرتے ہیں۔